أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اور کسی شخص میں اسلام کے پائے جانے کے لیے جیسے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں اور اس کی الوہیت اور عبادت میں وحدہ لا شریک مانے۔ اس کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے تمام ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر یا ان میں سے کسی کا انکار کر کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، جنت و جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو تو مانے، فرشتوں کو تو مانے، اللہ کی کتابوں کو تو مانے، لیکن آخرت کا انکار کر دے، وہ شخص پکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث کیے، ان تمام کی بعثت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص انبیاء و رسل میں سے کسی ایک نبی کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کرے، وہ شخص پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ قرآن کو مانے، اللہ کی توحید کو مانے، فرشتوں کو مانے، آخرت کو مانے، تقدیر کو مانے اور کتابوں کو بھی مانے، لیکن وہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا یا آدم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہے اور وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مسلمانوں، کوئی بھی شخص جب تک تمام انبیاء کی رسالت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مان لیتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے، رسول تو مانے،
لیکن خاتم النبیین نہ مانے، آخری رسول نہ مانے، آپ کے بعد کسی بھی درجے کے اندر کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریعی، کوئی غیر تشریعی یا کسی بھی معنی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ان کی نبوت و رسالت کا اقرار تو کرے، لیکن ان کے بعد کسی بھی معنی کے اندر کسی اور نبی کی بعثت مانے یا کسی اور نبی کو نبوت دیا جانا مانے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کی رسالت و نبوت کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء میں سے آخری نبی ماننا بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد نبوت و رسالت کے سلسلے کو جاری مانے، وہ شخص قرآن مجید کی اس نص کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، جب تک کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر انبیاء کے سلسلے کو ختم نہیں مانتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث کے اندر اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت آ کر ختم ہو گئی، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی شخص عقیدہ توحید کو تو مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی معنی کے اندر کسی اور نبی کی نبوت و رسالت اور بعثت کا اقرار کرے یا دل میں ایسی بات رکھے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے لیکن اس سے گناہ کے طور پر، نافرمانی کے طور پر، خواہش نفس کے طور پر اس سے اسلام کا کوئی رکن رہ جائے۔ کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو وہ گناہگار ہوگا، کوئی شخص مال ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ شخص گناہگار اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے، اگر اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بات آئی کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کی بعثت ہو سکتی ہے، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت اور رسالت دے سکتے ہیں، اسی وقت اس شخص کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اس طرح رکھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا، خلفہ نبی، اگلا نبی اس کا جانشین بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک کہ میرا معاملہ ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یاد رکھو بنی اسرائیل میں ایک نبی فوت ہوتے دوسرے نبی ان کے جانشین بن جاتے، وہ ان کے پیچھے آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی پاک نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَسَتَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد بہت سارے خلیفے آئیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے خوبصورت گھر کی طرح ہے جس کو کسی بنانے والے نے بڑے چاؤ اور مان کے ساتھ بنایا۔ فجاء النزار فیطوفون بہ، اس گھر کو بنایا، محل کو بنایا، عمارت کو بنایا، دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس گھر کا طواف یعنی گھر کا چکر لگاتے ہیں اور اس کے کونے کونے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت گھر ہے، سارے گھر کی تعریف کرتے ہیں، الا موضع لبنۃ، پورے گھر کے اندر ایک اینٹ اپنی جگہ پر نہیں لگی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ آخری اینٹ بھی اس گھر کے اندر لگ جاتی اور یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ اس گھر کو اتنا خوبصورت بنا دیا، ایک اینٹ اپنے جگہ پر نہ لگا کے اس میں نقص اور کمی چھوڑ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مثال اس گھر کی مثال نبوت و رسالت کے محل کی مثال ہے، اور اس میں آخری چھوڑی ہوئی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت و رسالت کی اینٹ ہے۔ فَأَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ، وہ جو آخری اینٹ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے، رسول بنا کے، میری نبوت و رسالت کی آخری اینٹ اس گھر کے اندر لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی نیا نبی نبوت کے محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمے عطا کیے ہیں، اور اسی طرح نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ دور میرا دشمن بیٹھا ہو اللہ نے اس کے دل کے اندر میرا رعب اور میرا خوف اور میرا جلال ڈال دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کی مٹی کو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے لیے آلہ طہارت بنا دیا، اور مسجد کے اندر جگہ نہ ملنے کی صورت میں یا جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے پوری زمین کو میری امت کے لوگوں کے لیے مسجد بنا دیا، جائے نماز بنا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء، تمام انسانیت اور تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر انبیاء کی آمد کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، انا محمد، اللہ تعالیٰ نے میرا ایک نام محمد پکارا ہے، وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، میں وہ ہوں
کہ جس کے آنے کے بعد حشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میرا نام اللہ نے ماحی رکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا نام ماحی رکھا ہے۔ ماحی کا معنی کہ وہ ذات کہ جو آ جائے گا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ختم کر دے گا، اور پیغمبر کریم کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو ختم کر دیا۔ جزیرۃ العرب کو، جناب ابراہیم کی سرزمین کو، جناب اسماعیل کی سرزمین کو، انبیاء کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے، کفر سے اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی اور بتوں سے اللہ نے پاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ماحی بھی ہے، مٹانے والا۔ میری وجہ سے کفر کو اللہ مٹا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب ہے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کا معنی ہے آخر میں آنے والا۔ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ نے میرا ایک نام عاقب رکھا ہے۔ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ختم نبوت اور اپنے آخری نبی ہونے کی بات کی، بلکہ ایک اور مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں چھوڑا، پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں اور مریض ہیں، دور کے سفر پہ جا رہے ہیں، 1 مہینے کے قریب کی مسافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے اندر اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ، اس اعتبار سے پشیمان ہوتے ہیں کہ میں غزوے پہ، جہاد پہ نہیں جا رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ اخلفتنی بین النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، علی کیا تو اس بات پہ آج خوش نہیں ہے؟ آج میں غزوہ تبوک پہ جا رہا، تجھے مدینے پہ اپنا جانشین بنا کے جا رہا، یہ جو مدینے پہ تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو گئی جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، اے علی اس مدینے میں تبوک کے موقع پر تو میرا جانشین تو ضرور ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو پیچھے جانشین اپنے بھائی ہارون کو بنا کے گئے، تو میرا جانشین تو ضرور ہے، الا انہ لا نبی بعدی، یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ختم نبوت کے بارے میں ہمیں بتایا، بلکہ ایک حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میری بعثت اور نبوت اور رسالت کے ساتھ، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا، ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی نبوت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتایا، وہیں پر اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو، مسلمانوں کو جہاں بہت سارے آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا، وہیں پر جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب اور دجال قسم کے لوگوں کے بارے میں بھی خبر دی۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يدعي انه نبی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب بڑے بڑے جھوٹے دجال نہ آ جائیں، کذاب جھوٹے دجال نہ آ جائیں، قریبا من 30،
30 کی تعداد کے قریب قریب، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، لیکن وہ ہوگا کذاب، وہ ہوگا دجال، وہ ہوگا جھوٹ بولنے والا۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو میں تمہیں پہلے بتا کے جا رہا ہوں، اس کو دجال ماننا، کذاب ماننا، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا ماننا، لیکن اس کو کبھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، اور یہ فتنے آنے تھے جیسا کہ اور بہت سارے فتنے نمودار ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں 4 قسم کے لوگوں نے ختم نبوت کے اندر، ختم نبوت کے عقیدے میں سرنگ لگانے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مسیلمہ تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کو دنیا مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک طلیحہ الاسدی تھا، اور ایک عورت سجاح نامی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا نبی پاک کی وفات کے بعد۔ اور ایک اسود العنسی تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے متصل بعد یہ 4 جھوٹے مدعیان نبوت آئے۔ 2 کے بارے میں کہتے ہیں طلیحہ الاسدی اور سجاح نامی عورت۔ کوئی صحیح بات تو اس کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کا انجام کیسے ہوا، لیکن بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں تائب ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے اس جھوٹے دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ بہرحال 2، ایک اسود العنسی اور ایک مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کو اس کا کلا کما کرنے کے لیے خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، نبی پاک کے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لشکر روانہ کیے۔ ایک لشکر اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردی کے اندر، ایک لشکر جناب فیروز کی سرکردی کے اندر، اور ایک لشکر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی کے اندر۔ اور مسیلمہ کذاب یمامہ کے مقام کے اوپر جنگ ہوئی۔ آپ ذرا تاریخ کا یہ باب یاد رکھنا اور کبھی غور کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کل بعثت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں اور 2 ہجری میں پہلا غزوہ بدر ہوا، اس وقت سے لے کر 10 سال کے آپ کے 87 غزوات اور 23 میں آپ خود شریک ہوئے، ٹوٹل 270 یا 280 صحابہ کی شہادت ہوئی آپ کی ساری زندگی کے غزوات کے اندر، جس میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، خیبر بھی ہے۔ لیکن جب جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے، نبی پاک دنیا سے رخصت ہوتے، خلیفہ ابو بکر بنتے، جناب ابو بکر کو خبر پہنچتی کہ مسیلمہ کذاب یمامہ کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے پیچھے بنو عدی کے بہت سارے لوگ لگ گئے، بنو حنیفہ کے بہت سارے لوگ لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر 3 لشکر روانہ کرتے، یمامہ کے موقع پہ جنگ ہوتی، جھوٹے مدعیان نبوت کو دنیا سے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے۔ صرف ایک جنگ یمامہ کے اندر میں نے کہا نبی پاک کی پوری حیات طیبہ میں 10 سال کے غزوات میں
260 یا 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن نبی پاک کے بعد کسی دجال کذاب کے نبوت کا دعویٰ کرنے اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے، جھوٹی نبوتوں کو مٹانے کے لیے ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 1200 صحابہ، جس میں بدری صحابہ موجود تھے، جس میں احد والے صحابہ موجود تھے، جس میں بیت رضوان والے صحابہ موجود تھے، جس میں انصار و مہاجرین السابقون الاولون موجود تھے۔ صرف ایک جنگ یمامہ کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو، مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے اور جھوٹی نبوت کو دنیا سے مٹانے کے لیے اور جھوٹے فتنہ نبوت کو مٹانے کے لیے ایک جنگ کے اندر نبی پاک کے 1200 صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک کی پوری زندگی کے اندر صرف 260 یا 70 صحابہ جنگوں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی اسلامی تاریخ کے اندر، چاہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا یا اس کے بعد، جب بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی پاک کے بعد، تمام مسلمان حکمرانوں نے، عوام الناس نے، علماء نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے خلاف جنگ کی، کلا کما کیا اور اس کو مارا اور ڈھیر کیا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جھوٹی نبوت چل سکتی نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی جھوٹے نبی، جھوٹے دجال کذاب لوگوں میں ہماری غلامی کے دور کی ایک تاریخ ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز ظالم نے، انگریز شاطر نے، انگریز قاتل نے، ہمیں انگریز سے جتنی دشمنی ہے پچھلے 200 سالوں میں کسی اور سے نہیں ہے۔ برطانیہ چھوڑ کے چلا گیا، 75 سال ہو گئے ہیں، دل کے اندر جتنی لانتے ہم برطانیہ پہ بھیجتے ہیں کسی اور پہ نہیں بھیجتے۔ تو انڈیا نال دشمنی پرانی نمی ہوئی ہے، مینوں اجے کوئی ایڈی خاص نہیں ہوئی۔ میں یہ کوشش کر رہے ہیں بھائی میں بھی انڈیا دا انج دا دشمن میں جویں تسی ہو۔ ہماری اصل دشمنی انگریز کے ساتھ ہے کہ جس نے برے صغیر پاک و ہند پہ ناجائز قبضہ کیا۔ 100 ملین کے قریب لوگوں کو یہاں پر، جس کی تعداد 10 کروڑ بنتی ہے، 10 کروڑ کے قریب لوگوں کو یہاں پر قتل کیا ہے برے صغیر پاک و ہند۔ بہت تھوڑا فگر بھی دیا جائے تو بعض مورخین نے کہا 5 ملین، 5 ملین، 1 کروڑ نہیں، ہاں 10 ملین، 10 کروڑ کہہ گیا، 1 کروڑ یا پھر کم از کم 50 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وہ اتنا قاتل انگریز، وہ بھیڑیا انگریز، وہ استحصال کرنے والا، استحصال کرنے والا، اس نے ہمارے اوپر ایک اور ظلم بھی کیا۔ غلامی کا دور تھا، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، اس نے یہاں پر جہاں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور بہت سارے فتنے پیدا کیے۔ ایک فتنہ قادیان، پنجاب، گرداسپور، وہاں کے رہنے والے ایک نیم پاگل شخص کو، جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور جس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا اور مغل برلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، قادیان شہر، قادیان کی بستی سے، جس کا نام ملعون غلام احمد قادیانی، اس کو انگریز نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ لینے کے لیے اس کو نبی بنا کے، انگریز نے نبی بنایا اور اس کی مدد بھی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دجال نے اپنی کتابوں میں کئی خط ملکہ برطانیہ کو لکھے اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ حکومت برطانیہ کو میری خدمات کے اوپر، میری خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ لفظ ہے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور دجال کے، کہ برطانیہ کو اپنے خود کاشتہ پودا کے بارے میں کسی طرح کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی 1857 کی، جس کو جنگ آزادی کہتے ہیں،
مرزا خط لکھتے ہوئے برطانیہ کی ملکہ کو کہتا ہے میرے باپ نے اس وقت اتنے ہزار اشرفیاں دیں، 50 گھوڑے دیے، 50 سوار دیے حکومت برطانیہ کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ جو کنبہ اور خاندان ہے یہ شروع سے انگریز کا ٹوڈی، انگریز کا ملازم، انگریز کا وظیفہ خار تھا۔ اس نے 1882 کے اندر یہ کہا کہ مجھے کوئی الہام آتے ہیں۔ اکثر علماء نے اس پہ غور نہیں کیا، کہا پاگل شخص ہے، اس طرح کی بات یہ پہلے بھی صوفیاء کہتے رہے ہیں، تو یہ بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہوگا کبھی حال کے اندر، جو کہتے ہیں حال پڑ جانا۔ لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی نے سب سے پہلے اس نے 1892 کے اندر اپنے مہدی ہونے کا، جو مہدی آنے کا ذکر ہے، اس کا دعویٰ کیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی جو اسی کے شہر کے رہنے والے تھے، وہ لاہور کی چینیا والی مسجد کے اندر خطیب تھے اور اپنا ایک پرچہ نکالتے تھے۔ اس پرچے کے اندر اس کو رگیدنا شروع کیا۔ پھر برے صغیر پاک و ہند کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط لے کر اس شخص کی گمراہی اور اس کے کافر ہونے کا فتویٰ لیا۔ پہلا فتویٰ اس کے کفر کا مولانا محمد حسین بٹالوی نے دیا۔ یہ دعوے کرتا گیا۔ 1901 کے اندر آ کے اس شخص نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں۔ اور یہ کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آنے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہی ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور لوگوں میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے، عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ کہا کہ میں ہی آدم ہوں، میں ہی نوح ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے کامل شخص میں، کامل شکل میں کسی نے محمد کو زمین پہ دیکھنا ہے تو وہ غلام احمد کو دیکھ لے۔ محمد کی بعثت ثانی، دوسری دفعہ جو بعثت ہوئی ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میری شکل کے اندر ہوئی ہے، میں غلام احمد، اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ساری باتوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی نانی کو نعوذ باللہ قصبی عورتیں، بازارو عورتیں لکھا، توہین کی عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ان کے نسب اور پیدائش پہ طعن کیا، اور سیدہ فاطمہ کی توہین کی۔ سیدنا حسین کے بارے میں کہا کہ کیا حسین کرتے ہو، اس جیسے کئی حسین تو میں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں۔ کہا کہ تمام انبیاء کے معجزات 300 تھے، میرے اکیلے کے معجزات 3 لاکھ ہیں۔ اور یہ شخص اپنا کردار اور کریکٹر کیا ہے؟ اس کے بیٹے قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، حکیم نور الدین کے بعد دوسرا خلیفہ بنا، قادیانی مذہب کا، قادیانی دین کا۔ اس کی کتاب ہے سیرت المہدی، 2 جلدوں کے اندر اپنے باپ کے حالات لکھے ہیں۔ بچپن کے اندر اپنے باپ کی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ میں لڑکپن کے اندر اپنے باپ کی پینشن لینے کے لیے گیا، وہی پینشن جو انگریز سے ملتی تھی۔ حکیم نور الدین آ گیا یا اپنا کوئی چچا زاد، اس کے ساتھ مل کے اپنے باپ کی ساری پینشن اڑا دی، چوریاں کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا، اور کئی مہینے تک پھر پھرتا پھرتا باپ کے ڈر سے سیالکوٹ آ گیا۔ سیالکوٹ کی کچہری کے اندر مختار نامے کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ اے نبی بڑن چلا جائے، مختار نامے کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ پھر وہاں پہ کوئی منشی بن گیا اور وہاں پہ لکھا کہ سیالکوٹ کی کچہری کے اندر رشوت ستانی کو خوب فروغ دیا، رشوت لے کے کام کرتا اور کرواتا رہا، تے نبی بنن دا شوق چڑھے ہے۔ اور ایک اور بات ہے، مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں،
ایسی باتیں کرنا، ہم تو ایسے لوگ ہیں، اتنا حیا آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی کوئی اس طرح کی باتیں آئیں تو ہم ان کے لیے الفاظ کچھ ایسے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، حیا کرتے ہوئے کہ صراحت کے ساتھ بات نہ ہو۔ لیکن اس شخص کے کفر کو، دجل کو اور اس کے حرامی پن کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے اسی وہاں پر جفر سیکھا، سیال کوٹ کے اندر جادو جنات کا علم سیکھا، علم نجوم، یہ سحر کا علم سیکھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا، کروانے والا، سیکھنے والا کافر ہے اور جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ یہ شخص بعد میں نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور جادو سیکھ رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر مردانہ کمزوری کے نسخے قرآن مجید میں لکھ کے رکھے ہوئے، یہ اس کا حال ہے۔ وائن پیتا ہے، وائن ٹانک، اس کا نام رکھا ہے ٹانک، مالی کھولیا کی بیماری ہے، دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے، شوگر کا، ذیابیطس کا مریض ہے اور دورے پڑتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اس کو۔ ایک دفعہ یہ اس کے بیٹے نے خود لکھا ہے کہ گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، جیب میں گڑ رکھتا تھا اور یہاں سے نکلا قضائے حاجت کے لیے اور گڑ کے ساتھ استنجا کر رہا ہے اور مٹی اٹھا کے اس کو کھا رہا ہے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے، جب بھی قادیانیوں کے ساتھ عام بندے کی بات ہو، مسلمان کی، آؤ جی بیٹھو، اسی بھی نماز نو مننے ہیں، تسی بھی نماز نو مننے ہو، اسی بھی روزے نو مننے ہیں، تسی بھی روزے نو مننے ہو، اسی بھی قرآن نو مننے ہیں تو تسی بھی قرآن نو مننے ہو۔ یہ رانا ثناء اللہ نے آپ کو پتا ہے 3-4 سال پہلے بیان بھی دیا تھا، انہوں نے کہا قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی وہ بھی تو سارا یہی نماز، روزہ، قربانی، یہ حج، زکوٰۃ وہی مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی ہمارا آپس کے آپ کے ساتھ کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو جب عام بندہ ان کے قابو میں آ جاتا ہے نا تو وہ پھر دلائل دیتے ہیں، دیکھو سارے نبی آئے تو اب دیکھو 1450 سال، بلکہ 1500 سال، 15.5، بلکہ اس سے بھی 600 سال، 2000 سال ہو گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا مانتی ہے، عقل مانتی ہے اس چیز کو۔ اب عام بندہ سوچنے لگ جاتا ہے بھائی واقعی جتنے بھی نبی آئے وہ نیچرلی فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اس بندے کا ذہن کچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندے کے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیتے ہیں مسلمان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر کہندے نے وہ صحیح مسلم ہی چاہے نہیں کہ ایک عیسیٰ نے آونا ہے، مسیح نے آونا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے۔ میں عام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں سے نہ نبوت کے جاری ہونے پہ بات کرنی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و ممات پہ بات کرنی ہے، ہم تو مرزا کی زندگی اور اس کے کردار اور کریکٹر پہ بات کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی رسول ہونا، مہدی ہونا، مسیح موعود ہونا تو دور کی بات ہے، اس شخص کو اس کے بیٹے کی کتاب جو آپ کا دوسرا خلیفہ ہے اس کی نظر کے اندر آپ اس کو شریف انسان ثابت کر، بس گلی محلے کے اندر آپ جس کو شریف بندہ سمجھتے ہیں نا، جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی کا مال حرام نہ کھاتا ہو، یہ تو ذکر حبیب کے اندر لکھا ہے، اسی کے قادیانی، اسی کے ایک مرید نے لکھا ہے۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس آیا ادھر قادیان کے اندر، تو کئی دن ٹھہرے، رات کو تھیٹر ہوتا تھا، یہ تھیٹر مجرا دیکھنے کے لیے چلا گیا، تو دوسرے بندے نے شکایت لی کہ حضرت صاحب یہ مجرا دیکھنے گیا ہوا تھا، عورتوں کا ناچ آگے سے یہ جنہوں نبی بنا رہے ہیں، وہ کہندا ہے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے، ایک کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں نا، ایک آج سے 4-5 سال پہلے نا میں نے 5 جمعے پڑھائے تھے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ، ادھر ایک بزرگ بیٹھتے تھے، کہنے اس پاگل تے بیوقوف تے پتہ نہیں کہ کہنے ادھر کیوں پیچھے لگ گئے ہو، پیچھے لگن تو مراد انہوں نے کہنے دا مقصد یہ سی بھائی چھڈو دین اسلام، سانو دسو گندا آدمی ہے، یہ گلاں کر کے کی ساڈا بھی مزاج خراب کر دیو، لیکن ایک گلاں کرنیاں ضروری نے، بولو گلاں کرنیاں ضروری نے، کیونکہ نوکری کا لالچ دے کر، چھوکری کا لالچ دے کر، کینیڈا کے ویزے کا لالچ دے کر، جرمنی کے ویزے کا لالچ دے کر، انگلینڈ کے ویزے کا لالچ دے کر، گرین کارڈ کا لالچ دے کر یہاں سے بہت سارے نوجوانوں کو لے جایا جاتا ہے اور ان کا مذہب بدلوات سے بے وفائی کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاگل شخص ہے، میرے محلے کریم پورے کے اندر ایسے شخص کو شریف بندہ نہیں سمجھتے، میں اس کو مسلح اور نبی کیسے مان لوں؟ پھر اس نے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی اور پھر 1901 کے اندر میں نے جیسے کہ بتایا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے بڑے مناظرے مبالغے کیے، یہاں تک کہ 1907 کے اندر اب اس کا انجام بتانے لگا۔ 1907 میں
اپنا پرچہ جو اس کا نکلتا تھا قادیان سے، اس میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان ان کے ایک اشتہار لکھا، مبالغے کا چیلنج دیا، اور اس میں لکھا اللہ تعالیٰ سے میں گڑ گڑا کے اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تیرا سچا نبی ہوں، لیکن یہ ثناء اللہ اور اس کی جماعت نے مجھے بڑا ستایا ہے، جیسے پہلے نبیوں کو کہتا ہے نعوذ باللہ ستایا گیا، تو اللہ میں اب ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ اپنے پرچے اہل حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا تانا نہیں ہے، گالی نہیں ہے جو مجھے نہ دیتے ہوں، تو یا اللہ اپنی سنت کے مطابق تو جیسے سچوں کی زندگیوں میں جھوٹوں کو مار دیتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ، یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے 1907 کے اندر، میں تیرا بندہ تجھ سے ملتمس ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، رو کے دعا کرتا ہوں کہ ثناء اللہ امرتسری اور میرے میں سے جو سچا ہے اس کو باقی رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس کی زندگی کے اندر اس کو مار دے، اور طبی موت، نیچرل موت کے ساتھ نہیں مارنا، بلکہ وبائی، ہیضہ اور اس طرح کی موت کے ساتھ، طاعون جیسی موت میں مار دے۔ لوگ جی ثناء اللہ امرتسری نا اس وقت بوڑھے ہونے لگ گئے تھے، کمر جھکنے لگ گئی، اس نے کہا کہ بابا 2-4 سال میں لگا جائے گا، تو جیسے میری اور بہت ساری پیشگوئیاں جھوٹی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ہی لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سچا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ ہے نا، اس نے تو بھی اپنے نبی کی نبوت کے دروازے کی اور چوکھٹ کی حفاظت تو اللہ نے کرنی تھی نا، سبحان اللہ۔ 1907 کے اندر یہ اشتہار لکھا، مبالغے کا چیلنج لکھا، 1908 کے اندر 1 سال کے بعد لاہور کے اندر اپنے ایک مرید کے گھر کے اندر، یہ لیٹرین کے اندر جو اس کو ہیضہ ہو گیا، وہ جو ہیضے کی دعا کی تھی نا، اس کو ہیضہ ہو گیا، سارا دن یہ واش روم جاتا رہا، اور پھر یہ اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے لکھا ہے، پھر اسی طرح قضائے حاجت کی جگہ پہ مر گیا، اور اس بات پہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، 1908 کا واقعہ ہے، اس کے بعد ملک تقسیم ہوا، 1947 میں امرتسر چھوڑ کے مولانا صلاح اللہ امرتسری سرگودا ہے، اس کی مرنے کے بعد، جہنم واصل ہونے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب پورے 40 سال زندہ رہے، 1948 کے اندر سرگودا کے اندر آ کے فوت ہوئے، آج بھی وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ تو بہرحال آخری بات جو بتانا ہے آج کے دن کی مناسبت سے، 1953 کے اندر یہ بدماش بڑے تھے قادیانی، ان کی بدماشی جو بہت بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمر کوئی 60-65 سال سے اوپر ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ بڑے بدماش تھے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جرنیل۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا پتہ ہے کسی کو؟ سر ظفر اللہ خان، قادیانی تھا، مرزئی تھا، اور جناح صاحب کی کیبنٹ کے اندر تھا۔ جب جناح صاحب فوت ہوئے اور ان کا جنازہ پڑھنے لگا تو یہ غیر مسلم دوسرے سفیروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گیا، جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا۔ کسی نے کہا ان کی کیبنٹ کا ممبر ہے، وزیر خارجہ، فارن منسٹر ہے، اور اپنے ہی گورنر جنرل کا جنازہ نہیں پڑھتا، تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ سمجھ لو کہ میں مسلمان حکومت کا ایک کافر وزیر خارجہ ہوں، یا کافر حکومت کا ایک مسلمان وزیر خارجہ ہوں۔ تو یہ بڑا اثر و رسوخ انہوں نے حاصل کر لیا۔ 1953 کے اندر انہوں نے پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ لوگ آ رہے تھے ملتان سے، نشتر کالج سے، جب ربوہ جس کو یہ کہتے ہیں چناب نگر چنیوٹ پہ وہ وہاں پر گزری تو اپنا لٹریچر تقسیم کرنے لگے قادیانیت کا، مرزیت کا، تو وہاں پر لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے پھر وہ چلے گئے واپس، یہ شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے، جب واپس آئے نا تو یہ قادیانی بدماش وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر لڑائی ہوئی، بہت سارے نوجوانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ 1953 کے اندر ختم نبوت کی ایک تحریک پورے ملک کے اندر اٹھی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام مسلمان، تمام قائدین، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں یا مذہبی ہوں، سب اس کے اندر ملے، اور الحمدللہ 20 سال کی محنت کے بعد، جانیں دینے کے بعد، گولی چلائی گئی حکومت کی طرف سے ان ختم نبوت کے دفاع کرنے والے مجاہدین کے اوپر، حکومت کی طرف سے گولی چلائی گئی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو 13 دن کی کارروائی کے بعد مرزا ناصر، جو کہ اس وقت ان کا خلیفہ تھا، اس کو اسمبلی میں بنایا ذوالفقار علی بھٹو۔ میں کہتا ہوں اس کا اور کوئی عمل ہو نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل ہی قبول کر لے،
ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے ہم پر بڑا احسان کیا، اس امت پہ بڑا احسان کیا ہے. بلکہ شورش کاشمیری ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر ذوالفقار علی بھٹو تشریف لائے اور یہ قادیانیت کا مسئلہ چل رہا تھا. میں اس کے پاس گیا تو میں نے اپنی ٹوپی اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو کے قدموں میں رکھ دی اور میں نے کہا کہ امت پہ یہ احسان کر جائے، میری پگڑی میری عزت تیرے قدموں میں پڑی ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ہوں، علامہ احسان علی ظہیر ہوں، غلام غوث ہزاروی صاحب ہوں، یا اس سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، اور شاہ احمد نورانی صاحب ہوں، تمام مکاتب فکر کی اس میں محنت موجود تھی. 11 دن تک جرا ہوئی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کے اوپر کوئی جواب نہ دے سکا. 2 دن جرا ہوئی لاہوری گروپ پر جو مرزے کو نبی نہیں مانتے، لاہوری گروپ ہے ایک، وہ کہتے ہیں ہم مسلم مانتے ہیں. 13 دن کے بعد اس کے بعد متفقہ طور پر عبدالحفیظ پیر زادہ اس نے یہ بل پیش کیا حکومت کی طرف سے. تو الحمدللہ ان کو پہلی دفعہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. آج اس کو یعنی کل کا دن 7 ستمبر کو اس تاریخی فیصلے کو 50 سال پورے ہو گئے ہیں. ان 50 سالوں میں جاگتے رہنا ذرا، ان 50 سالوں میں قادیانی چپ نہیں بیٹھے. دنیا کی ہر حکومت جو امریکہ کا صدر آتا ہے اس کے پاؤں میں جا کے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سجدے کرے ہیں. UN یورپی یونین، امریکہ، بیلجیم، انگلینڈ، ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ غیر مسلم اقلیت والا فیصلہ واپس لے لو. پاکستان کے اندر بڑی حکومتیں آئیں، بڑی گزر گئیں، 50 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ مبارک ثانی کیس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ پھر شرارت ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، 50 سالوں کے اندر یہ ان کی کوئی شرارت کامیاب نہیں ہو سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوام بھی ختم نبوت پہ جاگ رہے ہیں اور علماء بھی جاگ رہے ہیں. لیکن جاگتے بھی رہنا ہے، جاگتے بھی رہنا ہے اس کام کے اندر، اور جو مرضی کر لیں. میں کہتا ہوں کوئی بندہ آپ میں سے مجھے پوچھے آپ کو پاکستان سے محبت ہے، میں نے کہا بڑی محبت ہے، میں کہوں گا بڑی محبت ہے. آپ پوچھے ایک وجہ بتا دیں آپ کو پاکستان سے کیوں محبت ہے، میں ایک وجہ صرف بتاؤں گا، آپ کی وجوہات کچھ اور ہوں گی. میں کہوں گا کہ مجھے پاکستان سے صرف اس وجہ سے محبت ہے کہ اس میں 2 قانون ایسے ہیں. ایک توہین رسالت کا 295C قانون جس ریاست میں موجود ہے، اس ریاست سے مجھے محبت ہے. اور دوسرا جس ملک کے اندر آئین میں ختم نبوت کا قانون موجود ہے، مجھے پاکستان سے اس لیے محبت ہے کہ اس ملک نے نبی پاک کے دشمنوں کو، قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہوا ہے. 50 سال اس کو پورے ہو گئے ہیں، گولڈن جوبلی ہے اس کی. تو نبی پاک سے والہانہ محبت کریں. اگر آپ کے آس پاس کوئی قادیانی نظر آئے تو ہمارے سامنے اس کو بٹھائیں. اگر اس کی ہدایت کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ ہے، عیسائی کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، یہودی کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، ہندو کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، سکھ کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، نبی پاک کی ختم نبوت کے دشمن کے ساتھ لین دین نہ انہاں نال مرن ہوندا ہے ساڈا تے نہ جیون، نہ شادیاں، نہ بیاہ، نہ مرن تے نہ جیون تے نہ سلام تے نہ دعا. ان کا سوشل بائیکاٹ ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم اقلیت ہی نہیں بلکہ یہ مرتد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے اور دشمن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ختم نبوت کا عقیدہ واسق فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.